بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا ڈائبٹیز میلائٹس، اس کو کس طرح اس کا علاج کرنا ہے۔ یہ پارٹ 3 ہے، اس سے قبل پارٹ 2 اور پارٹ 1 پیش کیے جا چکے ہیں۔ پارٹ 1 میں اور پارٹ 2 میں جس طرح کہ ہم نے دیگر ماہرین فن کی رائے کا اظہار کیا، اسی طرح اس پارٹ میں بھی ہم نے پاکستان کے نامور ڈاکٹر صاحبان کی رائے کو، ان کی اوپینین کو اس میں شامل کیا ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ کس طرح پاکستان کے نامور ڈاکٹر صاحبان، جو ماہر ترین ڈاکٹر صاحبان ہیں، کس طرح وہ ڈائبٹیز میلائٹس کو ٹیکل کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس پر بات کریں گے ڈاکٹر محمد یونس قریشی صاحب، کالج روڈ راولپنڈی سے۔ ماشاءاللہ یہ جدی پشتی اس پیشے میں ہیں۔ ان کے والد صاحب بھی راولپنڈی کے بڑے نامور ڈاکٹر صاحب تھے، تو خود بھی ماشاءاللہ ہومیوپیتھی میں بڑا نام کمایا ہے۔ صحافت میں تو نام کمایا ہی تھا، لیکن ہومیوپیتھی میں بھی بڑا نام کمایا ہے، اور ہومیوپیتھک حلقوں میں بڑے احترام سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈائبٹیز میلائٹس میں میں نیٹم سلف سب سے پہلے دیتا ہوں۔ شوگر کے حوالے سے نیٹم سلف بہت بڑی دعا ہے، جس سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ معدہ کی خرابی ہے یا جگر کی۔ اگر معدہ کی خرابی ملے تو اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں، یا ہو سکتا ہے جگر کی کوئی خرابی ہو تو اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری جو بہت بڑی بات کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ میں دعا ہمیشہ پوٹنسی میں دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا یہ رواج یہ ہے کہ ہم یا تو مدر ٹنکچر میں استعمال کرتے ہیں یا چھوٹے پوٹنسیز استعمال کرتے ہیں، مگر ڈاکٹر محمد یونس قریشی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ پوٹنسی میں ہمیشہ دعا استعمال کرتے ہیں۔ مدر ٹنکچر سے شوگر کنٹرول تو ہو جائے گی، مگر شوگر سے نجات نہیں ہو سکے گی۔ تو اس کے لیے پوٹنسی میں دعا دیں تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ کہتے ہیں یورینم نائٹریکم الیکزون انسولینم 30 میں بہترین کام کرتی ہیں، اور اگر مریض جو ہے وہ صدمہ یا کاروباری نقصان یا اس بات سے تکلیف میں چلا جاتا ہے، شوگر کا شکار ہو جاتا ہے کہ خرچے پورے نہیں، یہ سوچ کر اس نے ٹینشن لے کر خود کو شوگر کر لی، تو اس کو اگنیشیا دیں۔ اور بچوں کی شوگر کے لیے تو کریٹیگس استعمال کراتے ہیں اور اس کے شاندار رزلٹ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر محمد عقیل سیفی صاحب ہیں، ان کا تعلق گکھڑ منڈی پنجاب سے ہے۔ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے مینجمنٹ پر سختی سے عمل کے حامی ہیں۔ اگر وجہ معدہ کی خرابی ہو، موٹاپا ہو، ڈپریشن ہو، تو ان کو سب سے پہلے ٹریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن کے لیے اگنیشیا 200 دیتا ہوں، اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر ایسڈ فاس اور کالیفاس وغیرہ دیتا ہوں۔ اگر سپریشن ہو تو سلیشیا 200 استعمال کرتا ہوں، یعنی کوئی بیماری سپریس ہوئی ہو تو اس کے نتیجے میں اگر یہ ڈائبٹیز میلائٹس سامنے آئی ہو تو سلیشیا 200 میں استعمال کرتا ہوں۔ اگر جلدی مرض دبا ہو تو سلفر 200 دیتا ہوں۔ اگر بخار دبایا گیا ہو تو سلفر اور سلیشیا کا استعمال کرتا ہوں۔ اگر مریض موٹاپے کا شکار ہو تو سلیشیا کا استعمال کرتا ہوں۔ چہرہ صاف ہو، موٹا ہو تو یہ دعا کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ بعض اوقات دیگر ادویات بھی
علامات کی وجہ سے ان کی طرف بھی توجہ دینی پڑتی ہے، مگر دیگر ادویات کی طرف کم ہی جانا پڑتا ہے۔ کثرت سے یہی میرے استعمال میں ادویات ہیں۔ سیالکوٹ سے ڈاکٹر حافظ محمد احمد صاحب کا کہنا ہے کہ وہ یورینم نیٹریکم کو استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مریض میرے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے میں تھائروڈین دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں یورینم نیٹریکم دیتا ہوں، اس کے بعد میں چنینتھس دیتا ہوں۔ گویا کہ ان کا سیٹ پیٹرن ہے کہ اس سیٹ پیٹرن پر جب وہ چل کر اپنے مریضوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے تھائروڈین، پھر یورینم نیٹریکم، پھر چنینتھس، اور کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ڈائبٹیز ملیٹس ہے یا انسپیڈیس ہے۔ اگر ڈائبٹیز انسپیڈیس ہے تو پھر میں کیوپر میٹیلیکم، یوپیٹریم پرف وغیرہ کی طرف توجہ کرتا ہوں، ورنہ اگر ڈائبٹیز ملیٹس ہے تو پھر ہیلونیاس، لیکڈیف اور لیکٹک ایسڈ، ماسکس، میوریکس، نیٹامیور وغیرہ میں علامات کے مطابق دوا دیتا ہوں۔ اگر بچوں میں ڈائبٹیز ملیٹس ہو تو کوڈینیم یا کریٹیگس دیتا ہوں، مگر سب سے پہلے چنینتھس دیتا ہوں۔ اگر زبان سرخ ہو، خشک ہو اور کٹی پھٹی ہو تو پھر ایسیٹک ایسڈ دیتا ہوں۔ آرسینک البم، آرسینک بروم، بورک ایسڈ میں سے علامات کے مطابق دوا دیتا ہوں۔ اگر شوگر کی تکالیف کے ساتھ دل کی تکالیف بھی ساتھ شروع ہو چکی ہوں تو نیٹم سلف یا فیزولس دیتا ہوں۔ ایسڈ فاس، راسیرو، سکیلا اور سائزیجیم کو جنرل ادویات کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ اگر شدید تکلیف ہو، یعنی تکلیف جو ہے ڈائبٹیز ان فل سوئنگ میں ہو تو پھر لیسیتھین اور میگنم استعمال کرتا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں اگر ریٹنوپیتھی شروع ہو جائے تو میں کریٹیگس استعمال کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر کاشف شیروانی، آپ کوکسار ہومیوپیتھک میڈیکل کالج راولپنڈی کے لیکچرار ہیں، ماشاءاللہ پورے ملک میں جانے والی شخصیت ہیں، اور جہاں ان کو آرگنن پر عبور ہے اسی طرح مٹیریا میڈیکا پر بھی عبور ہے، اسی طرح پیتھولوجی پر بھی مہارت رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ڈائبٹیز کی پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے وہ کریٹیگس 30 میں تجویز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بی پی ہو، گردے خراب ہونا شروع ہو جائیں، پٹھوں کی تکلیف شروع ہو جائے تو اس میں کریٹیگس کو استعمال کیا جائے۔ ٹائپ 1 میں کالیفاس اور 6X میں اور بچوں میں یہ کالیفاس بہت مؤثر ہے۔ وہ کہتے ہیں 1 ماہ سے زیادہ نہ دیں، بلکہ ایک گیپ کریں، 1 مہینے کا گیپ کر کے پھر دوبارہ کالیفاس دیں، ورنہ انتڑیوں کے مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ تو بچہ اگر 5 سال کا ہو جائے اور شوگر کا مریض ہو تو کلکیریا فاس دیں، تو اس کو واک شروع کروائیں، شوگر بند کرائیں۔ اگر نیفروپیتھی کا ایشو پیش آ جائے تو آرنیکا دیں، کارڈیومایوپیتھی کا ایشو پیش آ جائے تو کریٹیگس دیں، ریٹنوپیتھی کا ایشو آ جائے تو کریٹیگس دیں، ہائی کولیسٹرول، بی پی، ہائپر ٹینشن وغیرہ کا ایشو سامنے آ جائے تو کریٹیگس دیں۔ اگر کاربنکل یا جلدی ایشو پیش آ جائیں تو کیلنڈولا تجویز کرتے ہیں۔ اور ٹائپ 2 میں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کڈنی اور پینکریاس کا ایشو پیدا ہونا شروع ہو جائے تو الیگزونم دے، یہ بہترین دعا ہے۔ اگر رات کو پولی یوریا ہو جائے تو ایسڈ فاس، آرسینک بروم بہترین ادویات ہیں۔ اگر پولی یوریا ہر وقت دن رات میں کوئی صحیح تخصیص نہ ہو تو پھر میڈورینم دیں۔ وہ کہتے ہیں اوریگینم اور جیمنیما بیٹا سیل آف لنگرہان کو ریجنریٹ کرتے ہیں اور لیور، کڈنی، ہارٹ،
کی ڈی جنریشن کو روکنے کے لیے فاسفورس 30 میں دیں، اور ہائپر ٹینشن کے ساتھ شوگر ہو تو یورینم نائٹریکم 200 میں دیں اور جلدی نہ دہرائیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں پینکریاٹائٹس کے ساتھ ایسیڈیٹی ہو تو آئرس ورس دیں، سیرم امائلیز بڑا ہو تو پینکریاٹینم دیں، جب کریمپ پائے جائیں تو لیکٹک ایسڈ دیں۔ اس کے بعد ماشاءاللہ ڈاکٹر حامد انصاری صاحب سکر سندھ سے ہیں، پاکستان سے، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی اساتذہ ہومیوپیتھی میں سے ہیں، ملک کے طول و عرض میں جانے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے کوئی بھی میرے پاس پیشنٹ آ جائے تو میں نے ایک نسخہ بنا کر رکھا ہوا ہے، سب سے پہلے میں وہ دیتا ہوں۔ جب اس کو استعمال کرتا ہوں تو شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے، جب شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے تو آرام سے اس کی کیس ٹیکنگ کرتا ہوں، اور ادھر سے مریض کا پریشر بھی مجھ پر کم ہو جاتا ہے، اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ساتھ گھر والے جو ہوتے ہیں ان کا پریشر بھی مجھ پر کم ہو جاتا ہے، تو سارے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ پھر اس اطمینان کی حالت میں میں ان کی کیس ٹیکنگ کرتا ہوں، پھر اس کی دعا دیتا ہوں تو اللہ پاک شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جو میں نے نسخہ بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے۔ کہنے لگے وہ تو سب جانتے ہیں کہ جو ادویات مشہور ہیں، جو ریپیٹرائز بعض اوقات کیس کرنا پڑتا ہے وہ کرتے ہی ہیں، لیکن جو نسخہ بنا کر رکھا ہوا ہے جس سے فوری طور پر کنٹرول کر لیتے ہیں، آئیے ہم اس نسخے کی طرف چلتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے کون سا نسخہ بنایا ہوا ہے۔ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے سائزیجیم جیمبو کیو میں 30 ml استعمال کرتے ہیں، اور یورینم نیٹیکم 3x میں 15 ml، ایسڈ فاس 3x میں 15 ml میں استعمال کرتے ہیں، نیٹم سلف 6 میں 5 ml استعمال کرتے ہیں، پینکریاٹائنم 3x میں 10 ml استعمال کرتے ہیں، سفلینڈرا انڈیکا کیو میں 15 ml استعمال کرتے ہیں، جمنیما سلویسٹرا میں کیو میں 30 ml استعمال کرتے ہیں، آرسینک بروم کیو میں استعمال کرتے ہیں اور 10 ml استعمال کرتے ہیں۔ اور جو نائنتھ ریمیڈی ہے وہ ہے ماسکس 3x میں استعمال کرتے ہیں اور 30 ml میں استعمال کرتے ہیں۔ ان سارے ادویات کو ملا کر وہ ایک کمبینیشن بنا لیتے ہیں جو اپنے مریضوں کو، ہر آنے والے مریض کو استعمال کراتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی شوگر فوری طور پر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ انہیں سوچنے کا وقت مل جاتا ہے، ان کو کیس ریپیٹرائز کرنے کا وقت مل جاتا ہے، ان کو کیس پر سٹڈی کا وقت مل جاتا ہے۔ بعد میں جب وہ دعا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اٹس انف فار ٹوڈے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی، 0092315809560۔ تو یہ تھے ملک کے نامور اور کامیاب ترین ڈاکٹر صاحبان جنہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ وہ کس طرح ڈائبٹیز ملیٹس کے کیس کو شیئر کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔